لباس میں لباس کسی بھی رنگ کا ہو جائز ہے، بہتر ہے کہ سفید لباس ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کسی بھی رنگ سے مراد یہاں یاد رکھیے کچھ حالات، کچھ معاشرے، کچھ ماحول میں کچھ چیزیں ایکسیپشنل ہوتی ہے جس کو فقہ کے ذریعے لوگ سمجھاتے ہیں، ٹھیک۔ جیسا کہ اگر کسی زمانے میں غیر مسلموں کا فلاں لباس ہے اور وہ لباس پہننے سے آپ ان میں گنے جائیں گے تو اس جگہ پھر فقیہ وہاں کے علماء یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ یہ لباس نہ پہنا جائے۔ اب یہ رنگ بدل سکتا ہے، کسی زمانے میں بھگوا رنگ ہو سکتا ہے، ممانعت ہوگا، تو کسی زمانے میں لال ہوگا، کسی زمانے میں ہو سکتا ہے ہرا بھی ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ زمین، زمانے اور حالات کے اعتبار سے ہوگا کہ آپ لباس کسی بھی رنگ کا میں سے جائز ہے، ٹھیک، اس میں کوئی ممانعت نہیں شرعی، لیکن کچھ علاقوں میں، کچھ ماحول کے اعتبار سے، کچھ جگہ، کچھ اوقات، کچھ دنوں میں وہ لباس آپ احتیاط کریں بہتر ہوتا ہے نا۔ جیسا کہ محرم چل رہا ہے تو آپ کالا لباس نہ پہنیں، محرم کے حد تک کہہ رہا ہے، ورنہ لوگ آپ کو بھی انہی لوگوں میں گنیں گے جو لوگ اس مہینے کو غم کا سمجھتے ہیں اور اس میں ماتم اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور وہ لباس بالخصوص کالا پہنتے ہیں، ٹھیک، سمجھ؟ تو اس زمانے میں آپ نہیں پہنیں گے۔ کلر خراب نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ زمانے میں اس علاقے میں چونکہ وہ مخصوص لوگ جو ایک مذہب کو، ایک جو ہے فرقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اس لباس کو پہنتے، لوگ آپ کو بھی اس میں کاؤنٹ کریں، کتنوں کو آپ بولیں گے میں الگ ہوں اور وہ ان سے فلاں، ٹھیک، تو آپ احتیاط۔ لیکن عمومی اعتبار سے شریعت نے کسی بھی رنگ کی ممانعت نہیں دی ہے، کوئی رنگ شریعت میں یاد رکھیے حرام نہیں، ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، بہتر لباس کون سے رنگ کا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سفید ہو، اور یہ معاملہ سب کے لیے، مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفید کو پسند کیا۔ اب یہ بات دونوں کے لیے، یہ پہلی دو باتیں تو صرف مردوں کے لیے آئی تھی، یہ باتیں دونوں کے لیے، تو عورتوں کے لیے بھی کوئی رنگ جو ہے ممانعت نہیں ہے، اور سفید رنگ ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بھی پسندیدہ۔ لیکن ہمارے پاس سفید رنگ پہنے تو کیا ہے؟ بیوہ ہو گئے نا۔ ہندوؤں کا اب طریقہ اب کیا بتائیں گے؟ اگر کوئی خاتون سفید رنگ کا جو ہے لباس پہن لے تو سمجھتے ہیں تو بیوہ ہو گئی ہے نا، یا تو فلاں ہو گئی، ٹھیک۔ سفید لباس جبکہ بہتر ہے نا، اور نکاح میں کوئی پہننے نہیں دیتا سفید لباس، ہے نا۔ اگر خاتون کو کوئی سفید لباس بھیج دے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ میں کون سا لباس میرا نکاح ہے اپنی اہلیہ کو پہنا، میں نے کہا سفید بھیجو آپ، تو کہا کیوں سفید؟ میں چاہتا ہوں کہ کچھ رسومات ٹوٹے، اچھا ہے اگر آپ کو لگتا ہے ٹوٹ سکتی ہے اس سے، چونکہ لال رنگ ہی دلہن کا رنگ ہوتا ہے اور وہ خوشی کا رنگ ہے۔ ارے ہندوؤں میں ہوتا ہے، ہندوؤں کے اندر بھگوا رنگ اور لال رنگ یہ اچھائی کی علامت ہے، اس لیے وہ ٹیکے، اپنے گھر کو رنگ یا اپنے گھر پہ نشانات اسی رنگ میں مارتے ہیں، ان کے نزدیک یہ کلر اچھائی کے لانے والا، اور یہ چینی مذہبوں میں بھی ہے، لال رنگ کے بتیاں لگاتے ہیں گھروں کے باہر، اس سے اچھائی آتی ہے، آبا و اجداد کی روحیں اٹریکٹ ہو کے گھروں میں آتی ہے، وہ خیر لاتی ہے، شر دور ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے لائے ہم سب؟ میں نے کہا سفید پہنا ہی، اور یہ آپ صلی اللہ کی پسندیدہ چیز بھی ہے۔ افسوس عیسائیوں نے اس کو لے لیا، کرسچنز دیکھیے وائٹ ڈریس پہنتے ہیں شادی کے دن، سفید لباس پہنتی ہیں ان کی عورتیں، اور ان کے مرد بھی سفید لباس پہنتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کانٹراسٹ بھی ہوتا ہے، بلیک اینڈ وائٹ، لیکن بہرحال سفید کو پسند کیا جاتا ہے نا۔ وہ لوگوں کے جو چرچ کے بڑے ہیں، پادری ہے، فلاں ہے، ریلیجیس لیڈر ہے، پورے سفید پہنیں گے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے پسند کیا، بلکہ سفید حرام نہیں، دوسرا رنگ میں پھر کہہ رہا ہوں سفید پسندیدہ ہے، تو کوشش کرے گی کم از کم کچھ مواقع، کچھ خوشیوں میں، کچھ جگہ تو آپ سفید استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ حالات، معاشرہ، ماحول سے کچھ چیزیں آگے پیچھے ہو سکتی ہے، وہی سمجھنے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں سفید لباس پہنو، اس لیے کہ فَإِنَّا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، اس لیے کہ یہ بہت پاکیزہ ہوتا ہے، بہت صاف ستھرا ہوتا ہے، اور انسان کو سفید لباس پہننے سے طہارت کا بہت خیال رکھتا ہے انسان، یہ لگنا نہیں ہو رہی، اس لیے کہ وائٹ لباس دیکھیے، آپ سفید پہنتے ہیں، آپ یہاں ہاتھ نہیں رکھنا، وہاں نہیں رکھنا، تو کہا یہ لباس سفید پہنا کرو، اس لیے کہ یہ پاک اور صاف ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے موتا کو بھی، میت کو بھی اس میں دفنایا کرو۔ اتنا پسند کیا کہ مرے بھی تو آپ کے مردوں کو اس میں دفنانے کا حکم دیا گیا، تو زندہ رہے بھی تو آپ پہننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اپنے نکاحوں میں، جمعہ کے دن خاص طور سے لوگ الگ لباس پہنتے ہو، تب بھی آپ سفید کا استعمال کر سکتے ہیں۔ شادی بیاہ میں آپ لوگ تاکہ ایک ہمیشہ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک کم از کم بتائیں، اس کی پسندیدگی آپ نے اظہار کیا تو پہننا چاہیے سفید رنگ کا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا امامہ پہننا بھی ثابت ہے، سفید امامہ باندھنا بھی ثابت ہے، سفید لباس کے علاوہ بھی دوسرے رنگ کے لباس پہننا ثابت ہے، یاد رکھیے۔ لیکن بہرحال آپ کوشش اور ہم کریں سفید لباس کو اختیار کریں، اس لیے کہ اس سے انسان پاکی، طہارت، صفائی، اور ساتھ میں مردوں کو بھی تدفین، مردوں کو بھی آپ کوئی دوسرے لباس میں دفنا سکتے ہیں، کفن کا کپڑا لال بھی ہو سکتا ہے، پیلا بھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے اپنے مردوں کو بھی تدفین کیا کر، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ مطلب اس کو ہم کہیں گے مستحب عمل ہے کہ ہم سفید پہنے، سفید میں لباس کو اختیار کریں، مردوں کو سفید لباس میں دفنا، نہ ہو تو بہرحال جو رنگ ہو کوئی بات نہیں، گھر کی چادریں بھی ہو سکتی جس میں آپ مردے کو دفنا سکتے ہیں۔ ورنہ کبھی کبھار یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی انتقال کر جائے تو ان کے پاس اگر پیسہ نہ ہو جیب میں کفن کا تو وہ انتظار کرتے ہیں، آپ جو میسر کپڑا دفنا سکتے ہیں۔ کئی صحابہ صحابیات کے واقعات ہیں جو پہنے ہوئے تھے یا کچھ لباس تھے جو اٹھا کے رکھے، ان کو لباس میں ہی تدفین کر کے چادر اڑا دی، اتنا نہیں تھا تو جو لباس پہنا تھا، جیسا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بچوں سے کہا وہ میرا صندوق کھولو،
جب بچوں نے صندوق کھولا تو کہا اس لباس سے مجھے دفنانا، اس لیے کہ میں نے جنگ بدر میں یہ لباس پہنا تھا، بدر کے دن چونکہ انہوں نے وہ لباس پہنا تھا، اٹھا کے رکھ دیا اس لباس کو، کہا اس میں مجھے تدفین کرنا. تو ظاہر سی بات ہے وائٹ نہیں تھا رنگ میں، اور وہ کپڑا بھی نہیں تھا، مطلب وہ لباس تھا، مطلب دو چادریں نہیں تھی وہ، اور اس کے بعد ان کو چادر. تو ہو سکتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے، یاد رکھیے، لیکن وائٹ پریفریبل ہے، وائٹ اچھا ہے، وائٹ کو آپ ترجیح دے سکتے بہرحال. ٹھیک، تو کہا سفید پہنو، یہ پاکیزگی صفائی کے لیے اچھا ہے، اسی میں اپنے مردوں کو تدفین کرو، ان کو دفناؤ. ٹھیک، اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نے سرخ لباس بھی پہنا، لال. ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے ایک بادشاہ نے ایک لال رنگ کی جو ہے، جو ہوتے ہیں نا بادشاہ جو کوٹ پہنتے ہیں، اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے ان کے کپڑوں سے اوپر ڈالتے ہیں، تو اس کلر کا ایک جو ہے لمبا واس کوٹ بولی، یا لمبے جو آج کل آتے ہیں اس طرح کا ایک لمبا جو ہے کوٹ تحفے میں بھیجا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنا ہوا بھی دیکھا گیا ایک مرتبہ، آپ کو دیکھا گیا، لیکن فوراً جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے پہنے، فوراً آر کا اللہ کے رسول یہ آپ مجھے دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ اتارا اور ان کو دے دیا. کچھ صحابہ اور کہا کہ تم پہ لعنت ہو، تم کو اپنی ماں جو ہے گما ہوا پائے، گمشدہ پائے، تم نے اللہ کے رسول سے اتار لیا، مطلب آپ پہنے ہوئے تھے اور تم نے بولا اور اتار دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سے ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے والد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی محبت کرتے تھے، ان سے بھی کرتے. آپ نے کہا اتار کے دے دیا، اور بہرحال آپ نے پہن لیا. کہا کہ بس میں نے لے لیا، میرا دل چاہا وہ لے لوں، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی مجھے پتا تھا مانگ لیں گے اللہ کے رسول سے، اس لیے کہ آپ وسلم کی عادت تھی، کوئی آتا کچھ مانگتا اور آپ اتار کے دے دیتے. تو کہا کوئی مانگے اس سے اچھا میں مانگ لیتا ہوں اس سے پہلے، اور آپ نے لے لیا اور اپنے جسم پر ڈال لیا. اب وہ شخص جو یہ لباس لے کر آیا تھا وہ غیر مسلم تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، وہ غیر مسلم تھے، وہ گئے تھے یمن، تو کسی نے دیا کہ بھائی آپ کے پاس ایک لیڈر ریلیجیس مدینہ لے آ کے دے دو. اب وہ ایک ہی واقعہ آپ نے لیا، پہن کے نکلے، اسامہ نے فوراً لے لیا، اتار لیا اور پہن کے چلے. وہ جب دیکھے تو کہا اگر وہ بادشاہ دیکھیں گا تجھے اس کو پہنا تو مر جائیں گا دیکھ کر، اس لیے کہ اسامہ بن زید ظاہر سی بات ہے نسلاً یہ حبشی تھے، چہرہ جو ہے چپٹا تھا، ہڈیاں نکلی ہوئی، ہونٹ موٹے موٹے، حدیث میں آتا کالا رنگ. کہا اگر وہ بادشاہ کو پتہ چلے گا تو مر جائیں گا. تو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اس کا زبردست جواب دیا، اس لیے کہ صحابہ احساس کمتری میں نہیں تھے ان سب چیزوں سے، اللہ نے ان کو جیسا بنایا تھا. تو کہا میں اس بادشاہ سے اچھا ہوں اور میرا باپ اس بادشاہ کے باپ سے اچھا تھا، اس لیے کہ ہم دونوں ایمان والے. وہ کافر تھا، یمنی بادشاہ جو تھا وہ غیر مسلم تھا جو بھیجا تھا. تو اسامہ بن زید نے یہ نہیں کہا صحیح بات ہے میں تو کالا پیلا ہوں، فلاں ہوں، ایسا ہوں، یہ تو اتار دینا چاہیے، میں تو اس لائق نہیں ہوتا ہے نا. ویسے ہی احساس کمتری صحابہ کو نہیں تھا، یاد رکھیں، احساس برتری تھا دین کے معاملے میں، اور اللہ نے جو دیا اس سے مطمئن تھے. تو کہا مطلب چونکہ ان کے والد غلام تھے، یہ آزاد کردہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا ان کے والد کو، پھر بھی لیکن غلام کے بچے تھے ایک طرح سے، اور ہے نسلاً فلاں، نہ دکھنے میں گورے ہیں نہ فلاں، کچھ بھی نہیں اس طرح کا جو دنیا میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جس سے انسان کو بڑائی ملتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے، اس کچھ بھی نہیں، نہ خاندانی کوئی نام ہے نہ کچھ ہے. لیکن احساس کمتری تک کہا کہ اس بادشاہ سے میرا باپ میں اس بادشاہ سے اچھا ہوں اور میرا باپ اس کے باپ سے اچھا تھا. اس کا مطلب یہ کہ میں ایمان والا ہوں اور میرا باپ بھی ایمان والا تھا، ایمان کے اعتبار سے ہم اس بادشاہ سے اچھے، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ایسی چیزیں ہم پہنے، اور آپ نے نہیں اتارا. بہرحال تو سرخ رنگ کی آپ نے ایک جو ہے لباس پہنا، یہ بھی آتا ہے. ایک مرتبہ جو ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے آئے اور آپ نے جو ہے کالے رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور سفید رنگ کا آپ نے لباس پہنا ہوا تھا اور کالا امامہ تھا اس پر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سنت تھا کہ سفید لباس ہو، کالا امامہ انسان اس پہ باندھے، یہ بھی یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ویسے عموماً کوئی کلر حرام نہیں ہے، لیکن پسندیدہ کلر تو بہرحال سفید ہے، لیکن آپ نے سرخ بھی پہنا، آپ نے کالا بھی پہنا، اور بھی روایتوں میں مختلف رنگوں کے الفاظ بہرحال آتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح چوتھی چیز جو ہے مسلمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، ایک صحابی بہت ہی خستہ حال میں ہے، بہت برے حال میں، جبکہ وہ مالدار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی دیتا ہے تو اس کا اثر اس کے پہ دیکھنا، کہ تو مالدار ہو کے بھی خستہ حال میں آتے تھے، بہت برے. اللہ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم پر دیکھنا پسند. سمجھ رہے بات کو؟ اس سے پتہ چلا اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو اس کا استعمال کرنا ہے. صحابہ کے عمل سے ملتا ہے، ہر صحابی غریبی نہیں گزارتا تھا. کچھ وہ صحابہ تھے جو بہت مالدار تھے، قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے اور قیمتی گھوڑوں پر سواری کیا. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو مثال کے طور پر لے لے، آپ عرب کے سب سے مالدار انسان تھے خلیفہ بننے سے، اور خلیفہ بننے کے بعد آپ کے کچھ نہیں رہا، سب لٹا. تو آپ کے پاس جب آپ خلیفہ بنے 5000 ایک روایت میں، اور ایک روایت میں 10,000 عربی گھوڑے تھے. 5000 ایک روایت میں 10,000 عربین ہارس، جس کو آج ایسا لیجئے کہ 5000 مرسیڈیز یا 10,000 مرسیڈیز گاڑیاں آپ کے پاس. سب سے مہنگا ہوتا ہے عربی گھوڑا، سب سے مہنگا. 5000 مطلب 5000 مرسیڈیز گاڑیاں کسی کے پاس آج ایک بھی نہیں ہوتی. کبھی ایک شہر میں دکھے تو آدمی دیکھتا دور تک گاڑی جاتے، اتنے رچ تھے. ایسے بھی صحابہ 5000 عربی گھوڑے کھڑے، جب ضرورت پڑتی جہاد میں لگا دیتے.
جب ضرورت. اور جب خلیفہ بنے پورے لگا دیے, اور سب سے غریب انسان, مطلب جب انتقال ہوا کچھ سب لٹا دیا, اتنا اللہ کی راہ میں لگا. 5,000 اندازہ لگا. ایسے بھی تھے کچھ صحابہ, ایسے بھی تھے بلال رضی اللہ جیسے کہ غربت کی زندگی گزارتے تھے اور جو پاتے تھے ڈیپینڈ ہے. دیکھیے لیکن بلال رضی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ان کی 5,000 میں سے, یا خلافت کے بعد یہ نہیں بولا کہ تم اتنا کیسے لیتے ہم کو بانٹ دو. سب جانتے تھے اللہ نے مختلف اور وہ اس کا اظہار کر. گھوڑے رکھتا ہے استعمال کے لیے بھی, تو اللہ کے راہ میں بھی لگاتا ہے جب ضرورت پڑے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو نعمت ہو تو اظہار تو پسند ہے. لیکن اب سوال یہ ہے, کیا ہر مہینے لینا, ہر روز لینا, ہر بار مہنگی چیزیں لینا؟ دیکھیے اس میں بھی میں کوئی پیمانہ نہیں لگا سکتا ہوں. یہ بھی ڈیپینڈ ہے انسان کے اسٹیٹس پر اور اس کی. ایک شخص ہے جو ماہانہ طور سے 1 کروڑ 2 کروڑ کما لیتا ہے, اس کی سیونگ ہے, تو کیا اس انسان کو ہم یہ بولیں گے کہ مہینے میں ایک کپڑے بھی نہ لے؟ وہ اس پہ ظلم ہو جائے. اللہ نے اس کو دے رکھا ہے, اتنا دے رکھا ہے کہ 1-2 کروڑ وہ یوں ہی کما لیتا مہینے میں. ہوتے اللہ نے ایسے کئی لوگ رکھے. میں ایسے کئی لوگوں کو پہچانتا ہوں ماشاءاللہ جو thousands of کروڑ کا ٹیکس دے, thousands of crores کے مسلم سے. تو اب کیا ان کو ہم یہ بولیں گے نہیں ایک جوڑا پہنو آپ؟ نہیں. تو میں اس لیے بول رہا ہوں, میں کیٹاگرائز نہیں. یہ انسان کے اسٹیٹس اور اس کے حالات پہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے بچوں کا کپڑا لینا آپ پر ظلم ہو جاتا ہے, آپ کی انکم کا ایک بڑا پارٹ چلے جاتا ہے, تو یقیناً آپ کے بچوں کا پہلے ایجوکیٹ کیجئے. میرے بچوں, ہم جتنا کماتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا پرسنٹیج آپ کے کپڑوں میں چلا جا رہا ہے. یہی کپڑے اگر تم کم لو, یا 3 مہینے میں ایک بار, یا 4 مہینے میں لو, یا سال میں ایک بار لو, تو انشاءاللہ یہ سیونگ سے اللہ کے راہ میں خرچ سکتے ہیں. کچھ مسجد کی تعمیر میں, مدارس میں, مکاتب میں, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, دعوت سینٹرز کے لیے, غیر مسلموں دعوت اسلام کے کام کے لیے, اصلاح معاشرہ کے لیے, مسکینوں کے لیے, بیواؤں کے لیے لگا سکتے. تم اب ڈیسائیڈ کرو. پہلے ان کو ایجوکیٹ, بچے ایجوکیٹ ہوں گے, ہم کم لیں گے تو یہ ڈیپینڈ ہے انسان کے مال, اس کی دولت, اس کے اسٹیٹس پہ کہ کیا لے اور کیا. تو اگر آپ پہ یہ باہر ہو, مشکل ہوتا ہے, یا یہ کرنے کے بعد آپ اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر پاتے, یہ کرنے کے بعد آپ زکات نہیں دے پاتے, یہ کرنے کے بعد مشکل ہوتا ہے, تو بلت کیجیے. اور اگر یہ کام آپ کے بچے اسٹیٹس کے لیے کر رہے ہیں کہ سب بچے کرتے ہیں, تو پھر ان کو بالکل ایجوکیٹ کیجیے. میرے بچوں, اسٹیٹس کے لیے تو ہم یہ کبھی نہیں کریں گے. ہمارا اسٹیٹس وہ ہے جو ہمارے رب کے سامنے, اور وہ کپڑوں سے نہیں ملتا ہے, وہ اچھے اعمال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص آئے, کپڑے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے, پرانے دکھ رہے, بوسیدہ دکھ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, انسان نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا تو وہ باغ ہے, میرے یہ کھیت ہے, میرے پاس تو اتنا مال ہے, میری تو اتنی زکات نکلتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی بات کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اللہ جب کسی نعمت دیتا ہے تو اس کا اثر اس کی آنکھ پہ دیکھنا پسند. اللہ جب کسی نعمت دیتا ہے اس کا اثر اس کی آنکھ پہ دیکھنا پسند کر. دوسری روایت, ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول اچھے کپڑے پہننا چاہتے ہیں, اچھے جوتے پہننا چاہتے ہیں, اچھا وہ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ نے کہا تکبر یہ نہیں کہ انسان نئے کپڑے پہنے, نئے جوتے پہنے. تکبر یہ ہے کہ حق بات اس کے سامنے رکھی جائے اور اس کا انکار کرے. پتا چلا آپ کو نئے کپڑے پہن سکتے, آپ نئے جوتے پہن سکتے, نئے چیزیں آپ استعمال کر سکتے, اللہ نے آپ کو دیا تو اس کا اظہار آپ کے جسم میں دیکھنا پسند کرتا ہے. بٹ یہ سب چیزیں آپ کیوں کریں؟ لوگوں کو دکھانے نہیں, آپ کی پسند ہے بول کر. کیونکہ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہوتا ہے, لوگ سمجھ نہیں پاتے, وہ اسراف سمجھتے. جیسا کہ 1 کروڑ پتی آدمی ہے اور اس نے گھڑی پہن لی, 4-5 لاکھ کی گھڑی, جو اس کے مالیت کا کچھ مطلب کوئی اس کے لیے ورتی نہیں, کہ مطلب 5 لاکھ 10 لاکھ اس کے لیے ہوتی ہے ایسی گھڑیاں. بہرحال اس نے پہن رکھی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, دیکھو حرام کا اسراف کر رہا, بہت بتا رہا, بہت دکھاوا کر رہا. بٹ اگر اللہ نے اس کو دیا ہے اور وہ اس کی مالیت کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے, کوئی حرج نہیں وہ پہن سکتا ہے. شریعت کو کوئی ہم خبات یا سمجھ رہے ہیں بات کو. تو اگر آپ کو اللہ نے دے رکھا ہے, آپ چاہے اچھے برانڈس آپ پہ ہیں, اچھے برانڈس یوز کرے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے, دکھانے کے لیے, شو آف کریں. اور آپ ایسی نہیں ہیں کہ جس میں بہت زیادہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ وہ بیچارے مستحق اور آپ ان کے پاس جاتے ان کو برا لگے, تو اس میں کوئی انشاءاللہ حرج نہیں. مہنگی گھڑیاں پہننا, مہنگے جوتے پہننا, مہنگے کپڑے پہننا شرن منع نہیں. ہاں دکھاوے کے لیے میں کر رہا ہوں, ادھار لے کے میں کرتا ہوں, جیسا کہ میرے پاس نہیں, میں بول رہا ہوں پیسے ادھار دو, میں یہ لے کے تو یہ شرن درست ہوں گا, یاد رکھیں. تو لہٰذا اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے, پسند کرتا ہے, کپڑے اچھے جوتے نئے پہننا تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ انسان حق بات آج اس کو قبول نہ کریں. تو آپ کی اپنے پسند کے لیے آپ کی چوائس آپ پہن رہے ہیں, کوئی مسئلہ کرے, اس میں شرن کوئی بات نہیں, جب تک دکھاوے کا جذبہ یا ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں عورتوں نے بھی اپنے لباس کے دیکھیے آپ کیا حالت کر لی. جبکہ عورت کے لیے لباس سر سے لے کر پیر تک ہے, اور اس کے علاوہ جب وہ باہر جائیں گی تو یہ سر سے لے کر پیر تک کے علاوہ وہ جو ان تمام چیزوں کو ڈھک بھی لیں گی, مطلب برقع یا جو بھی بہرحال اوپر سے اوڑا جاتا ہے, ان چیزوں کو اوڑھ کر جو ہے وہ کام کریں گے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں نے بھی اپنا لباس کا جو ہے مکمل طریقہ چھوڑ دیا, یا جس طرح کا لباس عورتیں پہن رہی وہ لباس کی کیا حیت ہے, کیا نوعیت ہے, اور کیا بتاؤں میں بہرحال اس کے لیے کہ مطلب جتنے آنسو بہائے جائے اتنے کم ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مرد بھی کر رہے ہیں کوتاہی, میں جانتا ہوں ان کی کوتاہی, ان کو بھی بہرحال ضرورت ہے کہ ان کو تنبیہ کی جائے. لیکن یاد رکھیے مرد کا میں کہہ رہا ہوں نا, اگر وہ اپنا سطر ڈھک کر پورا جسم بھی کھول دے تو اس کے لیے حرام نہیں ہے نا. یہ بات آپ سمجھیے. ایک مرد ہے سمجھ لیجیے, وہ جو ہے صرف اپنا سطر ڈھکتا ہے اور پورا جسم کھلا رکھ کے گھومتا ہے, تو بھی وہ لعنت کے لائق نہیں ہے. لعنت نہیں کر سکتے آپ, لعنت ہو اس پر ایسا کیوں گھوم رہا ہو, نہیں کر سکتے آپ. اس لیے یہ الگ بات ہے, آپ کو کراہت ہوں گی اس کو دیکھ کر, کوئی انسان اچھا بنا ہوا ہے تو الگ بات ہے,
باقی کو عام آدمی ہے تو کوئی بھی کراہت کریں گے، اتنا بڑا پیٹ لے کے یار گھوم رہا ہو، سمجھ میں نہیں آتا کیا، اور ایسا ہے فلاں ہے نا، ہوتا ہے آدمی کو کراہت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس پہ لعنت نہیں بھیج سکتے آپ یہ بول سکتے کہ ایسا مت کرو، اس سے لوگ ادر وے لے سکتے ہیں، آپ کے بارے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، لوگ آپ کو عقل سے باہر سمجھ سکتے ہیں نا، پاگل سمجھ سکتے ہیں فلاں، وہ ایک الگ شکل ہے، لیکن وہ لعنت کے مستحق نہیں کہ بھائی لعنت کرے کوئی ایسے آدمی پر۔ لیکن عورتوں کے معاملے میں یاد رکھیے بہت مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس سے جو فتنہ مچے گا وہ اس سے نہیں مچنے والا فتنہ، اور یہ فطری چیز بھی ہے، یہ فطری چیز ہے کہ اگر کوئی مرد ہو اور راستے پر بھی کھڑا اور برہنہ ہو جائے تو اتنی نظر اس پر نہیں پڑتی ہے، معلوم، یہ فطری چیز ہے، اتنی نظر نہیں پڑتی، لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، بولتے پاگل تو نہیں ہو گیا فلاں تو نہیں، چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس ایک خاتون ہو جس کا تھوڑا بھی لباس کم ہو تو پورے بازار کی نظریں اس پر رہیں گی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فطری طور سے آپ میں جو ہے وہ کشش دی ہے، ٹھیک، اس وجہ سے ہی برقعے کا اور پردے کا حکم بھی دیا ہے کہ خامخواہ کوئی غیر آدمی آپ کی طرف متوجہ نہ ہو سوائے اس کے کہ جو آپ کا محرم ہو، اور بالخصوص جو آپ کا شوہر ہو اس کے لیے آپ خاص ہے، بس سمجھ رہے آپ۔ تو عورتوں کے لیے لباس کا مکمل ہونا اور اس کے آداب اور اخلاق سیکھنا انتہائی زیادہ ضروری، یاد رکھیے، ورنہ ہوتا یوں ہے، یہ مثال میں بار بار دیتا ہوں کہ بیچارہ مرد ہے، اس کو دعوت میں جانے کا ہے، اور اس کی خاتون کو بھی دعوت آئی، ظاہر سی بات ہے وہ بھی دعوت میں جا رہے ہیں۔ اب مرد کا لباس، ٹھیک، اس کا انڈر ویئر ہے، اس کی بنیان ہے، مطلب انڈر اس کے گارمنٹس ہیں، اس کے بعد اس نے جو ہے پینٹ پتلون پہن لی، اس کے اوپر جو ہے شرٹ ڈالا، پھر شرٹ کے اوپر ایک آدھ اور واسکوٹ چڑھاتا ہو، ٹھیک ہے، دعوت میں جا رہا ہے، اس کے اوپر ایک بلیزر پہنتا ہے، اندازہ لگائیے اس کے کلودنگ کا کتنے پہن رہا ہے کپڑے، ٹھیک، اس کے بعد اس کے ساکس ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ٹخنا بھی چھپ گیا اور پیر چھپ گیا، اس کا پورا جسم چھپ گیا، یہاں تک ہاتھ چھپ گیا، اس کے بعد وہ جوتا پہن لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا اب صرف ٹخنے کا حصے میں صرف ایک کپڑا باقی جگہ دو تین کپڑے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ، ٹھیک ہے، کبھی جو ہے دعوت میں جاتا تو چشمہ، اگر دن کا ٹائم ہے چشمہ بھی لگا لیا اس، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے خالی اس کا آپ کو اتنا چہرہ دیکھیں گا، یہ حصہ اور تھوڑا سا یہ حصہ اس کو دیکھیں گے، ٹھیک، تو آپ کہیں گے بھائی اس نے تو بالکل مکمل بالکل ڈریسنگ ہوتی ہے، ہاتھ ڈھکے ہوئے فلاں ڈھکے ہوئے یہ ڈھکے ہوئے، اور سردی وردی اور تھوڑا اسٹائلش ہے تو ہاتھ بھی ڈھک لیتا، اس کی انگلیاں دکھتے، اس کے گلاوز پہن لیتا ہاتھ پر بھی، تو یہ مکمل۔ اب اس کے پیچھے اس کے ساتھ جو اس کی خاتون ہوتی ہے، اس کی بیوی ہوتی ہے، ٹھیک، ان کا معاملہ کیا ہے کہ جتنی بڑی محفل اتنے کم کپڑے، اتنے چست کپڑے، اتنے پتلے کپڑے کہ گھر میں ہیں تو شلوار قمیص ایک دم ڈھیلا ڈھالا بڑا، اس پہ دوپٹہ ہے خوب موٹا والا، اور دعوت میں جانا تو ایک دم چست کپڑا، وہ چوڑی دار پیجامہ کہ پورا جسم اس سے دکھے کسی بھی انسان کو، ظاہر سے تو پورے جسم کو چپک گیا جا کر، ٹھیک، اور اس کے بعد وہ ایک دم ٹائٹ قسم کا کوئی اوپر ڈال لیا، ٹھیک، بہت سی بات لوگ ارے نہیں یہ سب باتیں خواتین بھی ہوتی، درس میں فلاں بھی ہوتے، سننے والے اور بھی لوگ سنتے ہیں، جب سن کر آپ کو برا لگ رہا ہے تو جو پہنتے ہیں وہ کیوں برا نہیں لگ رہا ہے؟ اگر کسی کے بولنے سے اتنی برائی لگ رہی ہے تو جو پہن رہے ہیں ان کو کیوں شرم نہیں آ رہی؟ سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے بات، نہیں وہ تو ہماری ذاتی بے شرمی ہے، اس سے نہیں، یہ ذاتی نہیں، یہ سماجی ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ علامہ ابن تیمیہ اور سلف کے اقوال کئی موجود ہے کہ جب ایک انسان برائی کھل کر کرے راستوں پر تو اب اس کو آپ کھل کر ملامت کر سکتے ہیں، اب کوئی ضرورت نہیں چھپانے کی اس کے، اس لیے کہ اس نے کھل کر ہو برائی کے راستوں پر، ہاں جب تک آپ اپنے گھر کے اندر یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں کسی کو، اور نہ ہی مجھے حق ہے کوئی بولے کہ وہ خاتون اپنے شوہر سے ایسا نہیں، اس کو اس کا مسئلہ ہے، معلوم بھی ہو جائے غلطی سے تو میں بول نہیں سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی کھل کر سڑکوں پہ گھومے ایسا تو پھر اختیار ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ اب خاص نہیں رہا، یہ عام ہو چکا ہے، اب اس کو روکنے کے لیے آپ کھل کر بول سکتے ہیں۔ ایک عالم ہے جس کا اپنا گناہ ذاتی جو گھر کی حد تک کرتا ہے اس کو ہم نہیں بول سکتے، لیکن اس کا اگر کوئی ایسا گناہ ہے جو شرعی مسئلے میں اور جس سے امت کو نقصان ہوتا ہے تو کھل کر دوسرا عالم اس کی مخالفت کھل کر سکتا ہے، اس کو بولے گا بھی اور کھل کر بھی کرے گا، اس لیے کہ اس نے اپنی غلطی کو لوگوں کو بولا اور خود بھی عمل کر رہا ہے، تو یہاں وہ بولے گا بھی، اس کی اصلاح بھی کرے گا، اور کھل کر یہ غیبت میں نہیں آتا، یاد رکھیں، تو کھل کر لوگ بہائی کر رہے ہیں تو کھل کر ہی بولنا پڑے گا، اس کو چھپ چھپ کر نہیں کہ لیٹر لکھا سکتا آپ کی بچی آپ کا گھر فلاں، نہیں ہے، کھل کر بولنا پڑے گا اس کو، اس لیے کہ آپ کھل کر بہائی اس طرح سے جو ہے بازاروں میں کر رہے ہیں، دعوتوں میں کر رہے ہیں، جہاں آ کر ہزاروں عورتیں جمع ایک جگہ اور مرد بھی اس میں داخل ہے، اور آپ اس طرح کے لباس پہنتے ہیں، کم لباس، چست لباس، اور اکثر جگہ جو لباس کے سسٹمز ہیں ہمارے پاس وہ سسٹمز اتنے خطرناک ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنے خطرناک سسٹمز۔ اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر اس کی 59 میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلبابہن۔ اب دیکھیے سنیے آیت کیا ہے، اے نبی، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ٹھیک، یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، تو پتہ چلا جب میں اصلاح معاشرہ کے لیے نکلوں گا نا تو سب سے پہلے یہی اصول ہے، اپنی گھر سے، ہے نا، اپنی عورتوں کو سب سے پہلے، ہم دوسروں کی عورتوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، ان کی بچی کیا، ان کی بچی کیا، چھوڑیے، وہ نبی سے خطاب گھر سے شروع ہو رہا ہے، تو ہم بھی اصلاح گھر سے شروع کریں گے، برائی ہمارے گھر سے پہلے ہم دیکھیں گے کیا ہو رہی ہے، دوسروں گھر نہیں، ان کی بچیاں، ہماری بچیاں، ان کی بیویاں نہیں، ہمارے گھر کی عورتیں کیا کر رہی ہیں، ہم پہلے وہ دیکھیں، تو کہا اے نبی کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے،
تو مطلب چونکہ شوہر ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے بیوی کے، مطلب بیویاں ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے شوہر کی، مطلب یہ جو ہے اس کے ماتحت ہے بیوی، تو پہلے اس کی اصلاح ہوگی۔ کبھی کبھار ہوتا ہے والدہ ہے کسی کی نہیں سنتی بچوں کی، چونکہ وہ آپ کے والد کی کنٹرول میں سیدھا، آپ کے نہیں، تو پہلے جو حق ہے بیوی پر ہے، اس لیے کہ بیوی خاندان ہے اس کو بولیں گا۔ وہ بناتی کا، اور بیٹیاں اس کے بعد اس کی ڈائریکٹ کنٹرول ہے نا اس پر، ایک باپ کا بچی پر، یہ دو کو پہلے دیکھیں گا۔ اور کہا پھر اس کے بعد بناتی کا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومن عورتوں سے، پھر صحابہ کی بیویوں سے اور ان کی بچیوں سے۔ تو ہم اصلاح معاشرہ اپنے گھر سے شروع کریں گے کبھی بھی، میری بیوی، میری بچیاں، اور اس کے بعد ہمارے گھر کی عورتیں، اور پھر عام عورتیں جو ہمارے اطراف اکناف میں رہتی ہیں۔ اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو مومن یدنین علیہم من جلبابہن، اور کہہ دو کہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لے، چادریں لٹکا لے۔ اور صحابیات کا پردہ ایسی ہی تھا، یاد رکھیں، چادریں ڈالتی تھی، کیونکہ لفظ تو چادر کا ہے۔ وہ پردہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بڑی چادر ہوتی، اگر آپ کو آج بھی دیکھنا چادر ڈال کر کیسا پردہ ہوتا ہے تو ایرانی عورتیں کرتی ہے ایسا پردہ، چادر والا، تھوڑا بہت ٹف ہوتا ہے، یاد رکھ، اس لیے کہ اس میں ہاتھ کھلے نہیں ہوتے ہیں، اس کو بٹن بھی نہیں ہوتے، چادر کو ہاتھ سے پکڑنا پڑتا اندر سے، تو ظاہر سی بات ہے آدمی کے ہاوا پورے چھپ جاتے ہیں، اس کا پورا جو ہے آپ اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے کہ خاتون دکھنے میں کیسی ہوں گی، اس کا حلیہ کس طرح سے ہوگا، یا اس کا جسامت کیسی ہوں گی، اس لیے کہ وہ چادر ایسی ڈالی جاتی ہے۔ اور صحابیات جو ڈالتی امہات المومنین اور صحابیات، ایک چادر ہوتی بڑی جو سر پہ ڈالی جاتی اور وہ سب طرف لٹکتی، ٹھیک ہے، جس سے پورا جسم ڈھک جاتا، اور وہ چادر لڑتی بھی اتنی بڑی ہوتی، زمین پر لڑتی، اور اس کے بعد جو کھلا حصہ سامنے کا ہوتا اس کو اندر سے ہاتھ ڈال کے وہ پکڑتے، اور ایک ہاتھ سے کبھی کچھ کام ہوتا اس میں سے نکالتے، ٹھیک ہے، تو وہ چادر اندر سے پکڑتے، اور چادر کا جو سامنے کا تھوڑا حصہ کھلا ہوتا جس میں سے دیکھتے تو ایک آنکھ سے دیکھتے دوسری آنکھ چھپی ہوئی رہتی تھی، یا پھر یہ آنکھ سے دیکھتے تو یہ چھپی ہوئی رہتی تھی، یہ تھی چادر، ٹھیک۔ بہرحال وقت، حالات، زمانے سے اس کی شکل حیت بدل سکتی ہے، لیکن اتنی نہ بدل دیں کہ یہ چیز پہچانی نہ جا سکے کہ یہ برقع ہے، ایسا لگے کہ یہ فیشن کرتی جو مسلم عورتیں وہ ایسا پہنتی۔ آج تو یہ ہو گیا نا، اس چادر کو تبدیل کرتے کرتے اس انداز پہ لا لیا ہم نے کہ آج برقع اپنے جسم کو یا پردہ اپنی زینت کو ڈھانکنے کے لیے اور شریعت کے حکم کی پابندی کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ پردہ اس لیے ہوتا ہے کہ سب لڑکیاں فلاں پہن رہی تو ہم بھی وہ پہنیں گے، اور جیسا جیسا فیشن بدلے گا ویسا ایسا ہوگا۔ ایک زمانہ تھا وہ پھڑکی والے برقعے ہوتے تھے، ابھی تو بہت اللہ ماشاء اللہ کبھی دکھ جاتا کوئی ہے نا، وہ اینٹک پیس ہو گئے پورے، ہے نا۔ وہ برقعہ ہوتا تھا کہ نیچے کا حصہ ہوتا یا اندر سے پورا ڈالا کرتے تھے خواتین، وہ بھی ایک قسم کی چادر ہی تھی، ٹھیک، اندر سے پہنا کرتی مکمل، اس کے بعد ایک چادر جیسا کچھ ہوتا جو لمبا یہاں تک کمر تک آتا، مطلب ڈبل ہو گیا، ایک اندر سے ہے برقعہ، اس کے علاوہ اوپر سے ڈالتی، اور اس کو کئی وہ ہوتے تھے، پرتیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ کچھ لوگ ایک پرت ڈال کے چلتے تھے، کچھ لوگ دیکھیے آپ 2 پرت ڈالتے، مجھے اچھے سے یاد ہے، اس کو 3 پرتیں ہوتی تھی، اور تینوں باریک باریک، مطلب ایک اس میں آپ کلیئر اس کی آنکھیں دیکھ سکتے ہیں، دوسری پرت میں بہت مشکل ہے کہ آپ دیکھ سکیں، تیسری پرت میں صرف وہ دیکھ سکتی ہے لیکن اس کو بھی اتنا ہلکا دکھتا ہے جتنا سامنے والے کو، سمجھ؟ تو کبھی کبھار وہ کچھ دیکھنے کے لیے پرتیں اٹھاتی تھی، 1 2، ہے نا، مطلب دیکھیے ریسٹرکشن چہرے کا بھی پرتیں تھی، اور وہ مکمل گھیراؤ ہوتا تھا، اس کا اندر کی جسامت نہیں دیکھ سکتے تھے آپ، اس لیے کہ وہ مکمل گھیراوا ہوتا تھا، اور وہ ہوتی تھی، یہ بھی ٹھیک تھا، اور اس کو چہرے پہ باندھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب تو نقاب یا برقعہ تو فیشن ہے، اس لیے کہ آپ مکمل جسامت دیکھ سکتے، اتنا ٹائٹ ہوتا ہے، چست ہوتا ہے، اور کم بھی ہوتا ہے، لمبے تو ہے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے، کچھ ٹخنے تک ہے، مردوں کو چاہیے تھا اونچا کرے تو عورتیں اونچا کرتی ہے نا، مردوں کی ہونا چاہیے، عورتیں بہت سی بار ایک فیشن ہے 3/4 عورتوں کا، ویسے مردوں میں بھی آ گیا، عورتوں کے لیے تھا کہ وہ ٹخنے سے اوپر ہوتی ہے ان کی پینٹ، ارے یہ مردوں کا فیشن ہے بھائی، عورتوں کا نہیں ہے، تو مرد پورا پہن رہے اور عورتیں چھوٹا پہن رہی، ٹھیک، درست نہیں۔ تو جو ہے مکمل نیچے لٹتا تھا وہ ٹخنے تک ہے، کسی کا گھٹنے تک بھی ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک پیجامہ پہنتے ہیں، وہ بھی اتنا پتلا اسی کو انتہا نہیں، چوڑی دار پیجامہ ہوتا ہے، وہ بھی سادی شلوار وہ نہیں، اور عجیب عجیب، بہرحال پھر اوپر باندھنے کے عجیب عجیب انداز ہے، عجیب عجیب وہ ہے، بلکہ ایک صاحب تو کہنے لگے یہ برقعے نہیں ہیں، اور واقعی برقعے نہیں، یہ تو نائٹیز ہے، رات میں پہنتے نا آدمی سونے سے پہلے، ایک گاؤن ہوتا ہے وہ ہے، بالکل آپ چلتے چلتے خالی ایک پہن لیے اور اس کو ٹائی باندھ لی اور چلے آپ، مطلب مکمل طور سے پردہ جو زینت کو ڈھانکنا، جسامت کو ڈھانکنا، تو وہ تو الٹا ہوتا ہے، اگر بغیر پردے کی تو شاید کھلا رہے گا، وہ پردہ پہننے سے مکمل طور سے آپ اس کی جسامت سمجھ جائیں گے کہ کیسا ڈل ڈالے، کیا معاملہ، اندازہ لگائی۔ تو اس چادر کا حکم شریعت میں، چادر سمجھتے ہیں نا، چلیے ٹھیک ہے، بہت مشکل ہے آج کے زمانے میں، ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں، گاڑیوں میں، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن آپ مکمل طور سے اس کو بدل نہیں سکتے ہیں، آپ اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے کچھ ڈیزائننگ کیجیے اس کو کہ جو ڈھیلا ہو، جس سے میرا جسم کی جو ہے جسامت، سمجھتے نا، اس کے پارٹس کیسے ہے کہ کیسا ڈھال ہے، کیسا وہ نہ دکھے، وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ برقعہ خود جو زینت کو چھپانے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، وہ خود زینت کا ایک موضوع بن چکا ہے، بلکہ لوگ اس خاتون کو اس لیے دیکھتے کہ اس کے برقعے کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس نے برقعہ ایسا خرید لال پیلا ہرا ادا نیلا اور ہم اقسام کے کلر ہے، بہرحال آج کل تو ہر رنگ میں ہر ڈیزائن میں آتا ہے، اور ایک سے ایک نقش و نگار، بیل بوٹے نگ ہے تو امریکن ڈائمنڈس ہے تو چائنیز ڈائمنڈس ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں لگے ہوئے ہیں، گویا وہ خود ایک زینت کا موضوع ہے، لوگ اس سے پہچان رہے کہ یہ عورت کس خاندان کی ہوں گی، کتنی مالدار ہے،
اس کا اسٹیٹس نکل جاتا ہے اس کی چمکی سے. اس کی جو برقع ایک دم سادہ ہو آپ کا، ایک دم سادہ، اس کو دیکھ کر آپ کو نہ لگے کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کا معاملات کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کو ایک دم سادہ ہو. اور ویسا آپ کوشش کریں پہننے کا جو آپ کے علاقے میں سب عورتیں پہنتی ہیں. اس کا رنگ وہ ہو جو آپ کے علاقے میں چلتا ہو. اگر آپ ساؤتھ انڈیا رہتے ہیں تو وہاں سفید پہنتے تو آپ سفید پہنیے. اگر آپ نارتھ انڈیا جائیں گے تو بلو پہنتے تو آپ بلو پہنیں گے وہاں. اگر آپ جو ہے اس طرف جائیں گے، ایسٹ کی طرف، انڈیا کی طرف، تو بہت سے لوگ پیلے برقعے پہنتے ہیں. پیلا رنگ ہوتا ہے بالکل ایک دم یلو، کہ آپ بالکل فل بارش میں بھی دیکھ سکتے ہیں کوئی خاتون آ رہی ہے، اس لیے کہ یہ پیلا رنگ دکھتا ہے اس میں. تو بہرحال وہ لوگ پیلا پہنتے تو آپ پیلا پہنیں گے، اس لیے کہ آپ مختلف نہ دکھیں عام عورتوں سے. مسلمان بالکل ویسے ہی ہو، ان کے اندر گھل مل جائے، اور کوئی آپ کی برقعے سے یہ پہچان نہ سکے کہ یہ کتنی مالدار ہے، کتنی غریب ہے، کتنا معاملہ. بالکل ایک دم سیدھا سادہ، ٹھیک. اور اس انداز سے ہو کہ آپ کی زینت کو اظہار نہ کرتا ہو. آستینہ اس انداز سے بنی ہو کہ اس کو کف ہو. ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا آپ نہیں کرے کہ آپ ہاتھ اٹھا رہے تو آپ نے کیا کیا پہنا ہے، زیورات دکھ رہے ہیں، اندر کے لباس کی جو ہے زری اور اس کے بیل بوٹے نظر آ رہے ہیں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ایک مسلمان کا لباس. میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک خاتون تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور کسی نے کہا اس کا بیٹا شہید ہو گیا. اور جب اس کی شہید کی خبر ملی، جب اس کی لاش لائی گئی، جب اس کو خبر ملی تو وہ دوڑتی ہوئی اس لاش کے پاس آئی. تو اب سب کیا امید کر رہے تھے کہ جیسی اس کو اس کے بیٹے کا صدمہ ملے گا وہ دوڑ کر آ جائیں گے. تو جب اس کو خبر ملی اور جب وہ باہر آئی تو برقعے میں تھی، مطلب کچھ دیر بعد آئی. تو کچھ لوگوں نے اور کچھ عورتوں نے یہ کہا کہ کیسی عورت ہو تم، تمہارے بیٹے کی لاش آئی تھی اور اس کی شہادت کی خبر تھی اور تم برقعے میں آئی، مطلب اتنا وقت لیا تم نے. تو کہا کہ بے پردگی کے فتنے میں پھنسنے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں اپنے بیٹے کی لاش دیر سے دیکھوں. بے پردگی کے فتنے میں پھنسنے سے تو اچھا ہے کہ اس میت کو دیر سے دیکھا جائے، تھوڑی دیر. تو وہ خاتون اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے تھوڑی دیر سے آئی باہر نکل کے برقعے کے اندر. اس لیے کہا کہ بے پردگی کا فتنہ بہت زیادہ بڑا ہے بنسبت بیٹے کی موت کا فتنے سے. بیٹے کی موت کا فتنہ کیا، چلا گیا وہ بھی شہید ہوا، لیکن بے پردگی کا فتنہ یہ بڑا ہے. تو اس نے اپنے بیٹے کی موت سے بڑا فتنہ بے پردگی کو بتایا. صحابیہ نے اندازہ لگائی، ڈھاک کر وہ باہر نکلی تھی. لوگوں کو تعجب ہوا، اور زمانے بھی انسانی تھے وہ صحابہ بھی. ان کو لگا کہ دیکھا جائے تو کچھ حالات ایسے ہوتے کہ انسان جس کے اندر ایسا ایکشن لے بھی لے، گھر میں آگ لگی انسان بغیر پردے کے باہر آ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت ممانعت نہیں کرتا. لیکن اس میں بھی کوئی خاتون اتنا وقت پالے اور اپرون ڈال کر سر ڈھاک کر آئے تو لوگ کہیں گے یار ایسا کیوں کیا. تو وہ کہیں گے نہیں، میرا تو یہ تقویٰ ہے کہ میں نکل سکتی. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. ایسے بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے جنہوں نے پردے کو ترجیح دی بنسبت اپنی جانوں کے اور اپنے جسمانی نقصان کی. مانو ایسی بھی خواتین میں نے دیکھی جنہوں نے اگر فیمیل ڈاکٹرز نہیں تھے تو انہوں نے آپریشن بھی نہیں کرایا. ایسے آپریشن جس کے اندر ان کا جسم دکھ سکتا تھا، لیکن کوئی عورت ڈاکٹر نہیں تھی اس زمانے میں تو ویسی مر گئے، لیکن انہوں نے آپریشن نہیں کرایا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے آپ بھی ایسا کرے کہ مر جائے لیکن آپریشن نہیں کرا، لیکن وہ تقویٰ ہوتا ہے. ایک چیز ہے یاد رکھیں، اللہ رب العزت کو پسند ہے وہ چیز. بیماری ایک طرف ہے لیکن حیا ایک طرف ہے. اپنی حیا تو نہیں کر سکتا وہ، چاہے بیماری کچھ بھی ہو، وہ حیا ہے. اور وہ ظاہر سی بات ہے، وہ پاک بازی، وہ معاشرے اور ماحول اور وہ تربیت کا نتیجہ ہوتی تھی. آج ہی بہت سی بار دیکھتے ہیں خاتون، بوڑھی خاتون جس کو ادھیڑ کہیں گے عمر کے اعتبار سے، بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کا جسم ڈھل چکا ہے، اس کے جلد اس کی لٹک رہی ہے، اور عمر اس کی 60 70 80 90 کی. اب بالکل آپ دیکھ کر امید کریں گے کہ یار یہ تو چل کیسے رہی، تعجب ہو رہا. ادھیڑ جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، بوڑھا کھوسڑ جس کو بولیں گے. اتنے بوڑھے ہیں اور آج بھی پردے میں رہتے ہیں. آپ دیکھیے پردے میں رہتے ہیں، لیکن افسوس انہیں کے بعد ان کی بہنیں چل رہی ہے اور ان کی پوتیاں ہیں بغیر پردے کے. کیا ان کو شرم نہیں آتی کہ عورت جو اتار بھی دیتی، سورہ نور میں اللہ نے کہا اگر اتار بھی دے اس عمر میں جبکہ شادی کی عمر نہ ہو اور کوئی خواہش نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن پہننا بہتر ہے. تو آپشن دے دیا اللہ نے، بہتر تو ہے پہننا، نہ بھی پہنے. تو وہ اس آپشن کو بھی آپٹ کر رہی ہے اور اس کو پہن رہی ہے، اور جن کے لیے تو فرض ہے، تعجب کی بات ہے، انہوں نے چھوڑ دیا. کیسا عجیب معاملہ، کیسا عجیب معاشرہ، کیسے عجیب حالات پردے کے. بہت برے حالات یاد رکھیے. اگر یہ لباس کا معاملہ ہم نے نہیں اس کو سنجیدگی سے لیا، اور گھر کے بڑوں کا کام ہے، دوسروں کی بچیاں، دوسروں کی بیویاں، دوسروں کی عورتیں، ہم کو کچھ نہیں بولنا ہے، ہم کو صرف اپنے گھر کی اصلاح کرنا. ہر فرد اپنے گھر کی اصلاح کرے، باقی چھوڑ دے. جب یہی افراد کی اصلاح ہو کے باہر آئیں گے سب پردے والے ہوں گے. کچھ بڑے بڑے مسلم شہر ہیں جہاں بے پردگی نہیں ہے، فیشن چاہے جتنا بے پردگی نہیں، اس لیے کہ پورا ماحول پردہ کرتا ہے تو مجبوراً کوئی بھی عورت تو پردے سے باہر نکلتی ہے، اس لیے کہ پورے ماحول نے اس چیز کو باقی رکھا ہے. ماشاءاللہ کی پردہ کرتی ہے تو لوگوں نے باقی رکھا. تو یاد رکھیے پردہ بڑی اہم چیز. اور یہ لباس کے اندر شامل ہے عورت کے کہ مکمل اپنے جسموں کو ڈھانک کر جو ہے وہ گھر سے باہر نکلیں گی. اور ایسے لا تعداد واقعات ہے صحابہ کے، صحابیات کے، سلف صالحین کے کہ پردے کے تعلق سے انہوں نے کیا کیا. اللہ رب العزت دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ نور کے اندر آیت 31 میں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ کہ اللہ فرماتا ہے اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبان پہ ڈالے رکھیں، ٹھیک ہے، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دے سوائے، ایک لسٹ ہے، اپنے شوہر کے،
اپنے باپ کے، شوہر کے باپ کے، پوری ایک فہرست ہے، اپنے بھتیجوں کے اور اپنے سگے بھانجوں کے، ایک پوری فہرست ہے اس کے، یاد رکھیے سورہ نور کے اندر ہی۔ تو یہاں بھی اللہ نے رب العزت نے فرمایا کہ اپنی اوڑھنی اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ ایک تو گھر سے باہر خاتون جائیں گی تو مکمل سر سے پیر تک ڈھکیں گی، یہ تو پردہ ہوا۔ گھر کے اندر ہے تو اس کی بھی اصول ہے، گھر کے اندر بھی ہوں گی تو اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں گی، یاد رکھیں، اور اوڑھنیاں ایسی ہوں گی جس سے اس کا جو ہے پوری گردن، اس کا پورا سینہ، ٹھیک، اور پچھلا حصہ اور سر سے اس کو ڈالیں گی، پورا یہ چیز جو ہے اس سے ڈھک جائے، یاد رکھیے یہ انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوڑھنیاں ڈالے رکھیے، مکمل طور سے اپنے جسموں کو ڈھانکنا یہ ایک مومن عورت کے لیے یاد رکھیے ضروری ہے۔ گھر میں اگر ہو تو اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، ٹھیک ہے۔ خامخواہ اظہار، ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ظاہر سی بات ہے محرم کے سامنے عورت دکھا سکتی ہے، اس کا چہرہ دکھا سکتی ہے، اس کے اگر بال دکھ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے ہاتھ جو عموماً دکھتے ہیں، ہاتھوں میں جو خوبصورتی کے لیے اس نے زیورات پہنے، گلے میں جو خوبصورتی کے لیے زیورات پہنے، جو چہرے پہ کچھ اگر خوبصورتی کے لیے زیورات پہنے وہ دکھ جائے محرمات کو، اس کا شوہر، اس کا والد، اس کا سسر، گھر میں جس گھر میں رہتی ہے، اس کے سگے بھتیجے، اس کے سگے بھانجے، ٹھیک ہے، اس کے نانا، ٹھیک، اس کا چچا اور تایا، یہ سب سگے ہے، اس کا ماموں سگا، اور ٹھیک ہے اس کے اوپر کا، ٹھیک ہے، اور اسے نانا اور نانا کے والد، دادا یا دادا کے والد، اس کے اوپر جتنی نسلیں، باپ کے اوپر جتنی، اور نانا کے اوپر جتنی اس کے محرمات ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو ان سب سے جو ہے اس کو پردہ نہیں ہے تو وہاں یہ دکھا سکتی ہے، ٹھیک۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی اللہ حکم دے رہا ہے، گھر کے اندر جو محرمات کی فہرست آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تو ڈھک کے نکلنا ہے، وہاں بھی اپنے گریبان کو اور سر کو ڈھک کر رکھیں گی وہ، ٹھیک ہے، اور وہاں بھی وہ چیز نہیں دکھائیں گی جو شرعی اعتبار درست نہیں ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں محرمات کے سامنے بھی خواتین ایسی آتی ہے کہ جو حرام ہے ان کے وہ اعضاء اور وہ حصوں کو دیکھنا، معلوم۔ ایک تو آستین غائب ہے، آستین کپڑوں کی سب کی غائب ہے، ٹھیک۔ اب کپڑے آپ خریدنے بھی جاتے اب اگر آستین کی ملتے ہیں آپ کو لے کر آستین لگانا پڑتی ہے، جو ہے بیچارے 1 2 4 5% جو چاہتے ہیں دین و شریعت پہ چلے ان کے لیے مشکل ہے بہت، ان کو آستین خرید کے الگ سے ٹیلر سے سلانا پڑتی ہے، آستین غائب ہے۔ کیا یہ شریعتاً جائز ہے کہ ایک عورت کا کلائی چھوڑ کر اس کا پورا جو ہے ہاتھ اور اس کا ڈنڈ کوئی دوسرا محرم بھی ہو اس کا، کیا درست ہوگا؟ یہ شریعت کہہ رہی ہے کہ یہاں بھی آپ ڈھانک کے رکھے، دکھ جائے الگ بات ہے، ہاتھ اس میں ہاتھ میں کیا پہنا، لیکن یہ تو ڈھانکنا ہے نا، جسم یہاں تک کھلا چھوڑ دیا۔ آستینیں غائب ہے، گلے اتنے بڑے بڑے جس کی کوئی انتہا نہیں، گلے اس طرح سے سلائے جاتے کہ اتنے بڑے جس کی کوئی انتہا نہیں، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا اس چیز کو بتا کر کس کا کیا فائدہ ہے سوائے بے حیائی اور بے شرمی کہ اس میں کچھ بھی اخلاقیات کا 1% بھی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی مذہب کے اندر اخلاقیات کا کوئی حصہ مانا جاتا ہے اس کہ گلا آپ کھلا چھوڑ دیں۔ پیٹ دکھ رہی ہے، بہت سی بار تو پیٹ پوری کھلی ہے آج کل، ایسے ڈریس ہے جس میں صرف لیسز ہوتے ہیں، اور مسلمان عورتیں پہن رہی، میں غیر مسلموں کی یہاں بات نہیں کرتا ہوں، لیس والے آپ جو کپڑے پہن رہے ہیں، شرم نہیں آتی آپ؟ یہ حصہ کیا جسم کا اس کے باپ کے لیے بھی دیکھنا جائز ہے اس لڑکی کی؟ نہیں جائز نہیں، اس کے بھائی کے لیے نہیں، گھروں میں سب دیکھ رہے ہیں۔ عورتیں ہیں گھر کے اندر ساڑیاں پہن لی ہیں، ساڑی میں آپ بتائیں کتنی قباحت ہے اس کے اندر، آپ کا پیٹ دکھتا ہے۔ اگر آپ کو سن کر برا لگ رہا ہے تو تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کر رہے ہیں، تو کرنا زیادہ بری بات ہے خالی سننے سے، کہ میں صرف بول رہا ہوں۔ پیٹ آپ کا دکھتا ہے، یہ آپ کے شوہر کے لیے صرف اگر وہ دیکھنا چاہے تو، باپ دیکھ رہا ہے اس بیٹی کا پیٹ، یا جو ہے گھر میں اس کا بیٹا دیکھ رہا ہے پیٹ، ظاہر سی بات ہے میری ناف دیکھ، میرے ناف سے لے کر میرا گھٹنا میرا سطر ہے، ایک مرد کا سطر ہے، تو عورت کے لیے تو بدرجہ اولا حرام ہے یہ بتانا ہے نا، اس کی ناف دکھتی ہے نا اس کے اندر، اتنا پورا پیٹ اس کا دکھ رہا ہے، پیٹ اس کی دکھ رہی ہے، کوئی بات کوئی شرم اور حیا کا بات۔ اگر اس کو الٹر کرتے آپ ہو بہو جس طرح غیر مسلم کرتے ہیں اس کو اگر تبدیل کرتے، تبدیلی ٹھیک تھی، پھر کیا آپ ایسا سلاتے کہ اس کا گلا اوپر تک ہوتا، اس کو باندھ دیا جاتا، اس کی آستین لمبی ہوتی ہوتا، آپ اندر سے ایک شلوار ڈالتے، ظاہر سی بات ہے ساڑی پہن کے آپ سیڑھیاں چڑھیں گی تو ظاہر سی بات ہے آپ کا ٹخنے تک بھی دکھانا جائز ہے، صرف جہاد کی حالت میں۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہمیں جہاد کی حالت میں حکم ہوا ٹخنے تک اوپر رکھ سکتی ہے اپنا ہمارا، تاکہ چونکہ گھوڑوں پر چڑھنا ہے بھاگنا ہے تو ٹخنے تک، جہاد کی حالت میں، عام حالت میں، عام حالت میں یہ سب چیزیں دیکھنا جائز نہیں ہے میرے لیے۔ آپ دیکھیے پنڈیاں دکھ جاتی ہیں عام طور سے، کتنی شرم کی بات ہے، اگر سے آپ کو سننے میں شرم آ رہی ہے، مجھے بولنے میں بھی شرم آتی ہے، لیکن یہ سب تو دکھ رہا ہے نا، کیا کریں اس کو، یہ برائی عام ہے، اس کو چھپا نہیں سکتے، یہ برائی عام ہے، کیوں تبدیل نہیں ہے؟ اور یاد رکھیے یہ بات میں بار بار بولتا ہوں، جو اپنے لباس میں تبدیلی نہیں لا سکا نا، میں امید نہیں کرتا ہوں باقی کسی معاملے میں تبدیلی لایا ہوں۔ لباس سے پتہ چلتا آدمی کیا ہے، اس لیے کہ اس کی خواہشات ہے اس پہ ظاہر، اس پہ منحصر ہوتی ہے، خواہشات کو جو نہیں دبا سکا، میں نہیں سمجھتا ہوں پھر بہت ممکن ہے کہ وہ بہت چیزوں میں بتا تو رہا عقیدہ فلاں ہے معاملات ہے، لیکن وہ خواہشات جہاں آئیں گی وہ دیکھیے وہ عقیدے کو بھی چھوڑ دیں گے، چونکہ ابھی اس کی خواہشات کو مار نہیں سکا۔ اور لباس بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اختیار کر دیا، کوئی ایک طرز ہے نا، ایک ہندو دیکھیے جو مذہبی ہندو آپ کہیں گے اس نے ایک زندگی کا طرز اختیار کر لیا ہے، اس کا لباس بتائیں گا، اس کا حلیہ۔ ایک جین کو دیکھیے آپ کہیں گے اس نے ایک زندگی کا طرز اختیار کر لیا ہے، یہ ایک مضبوط آدمی اپنے عقیدے پہ اڑ چکا ہے نا، اس کا لباس کی لباس ہے نہیں ہے کم ہے، پرٹیکولر ایک قسم کا لباس ہے جو عام لوگ نہیں پہنتے، ان میں بھی دقیانوسی لباس ہے لیکن وہ پہنتا ہے۔
ٹھیک، تو اسی طرح ہونا چاہیے. لباس کی تبدیلی سے ہم پتہ کر سکتے ہیں یہ آدمی واقعی میں کچھ تبدیلی لایا ہے اور لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک زبردست تبدیلی لائے اپنے اندر. لباس تبدیل کیجیے. تو ساڑی میں جو عورتیں ہیں پیٹ دکھ رہا ہے حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ بڑے سخت ہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو پتلا لباس پہنیں گی، لباس ہے اس کے آنگے پورا لباس ہے سب ڈھکا ہوا ہے لیکن پتلا ہے جس سے کیا ہو رہا ہے جسم دکھ رہا ہے، وہ عورت جو پتلا لباس پہنیں گی اللہ رب العزت کو روز قیامت جہنم میں اتنے گہرائی میں اور اتنے دور ڈالیں گا کہ جہاں جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگیں گی، حالانکہ جہنم کے ایک بڑے حصے میں جنت کی خوشبو آتی رہیں گی، اتنے دور اٹھا کر پھینکیں گا اس عورت کو. اس کا لباس پتلا ہو، پتلا، اور جس کا لباس ہی نہ ہو. یہ پتلے کے بارے میں ہے، یہاں تو لباس ہی غائب ہے نا. آستینیں پوری مکمل غائب ہے، گلے بڑے ہیں، پیٹ آپ کی دکھ رہی، پیٹ آپ کا دکھ رہا ہے، سبحان اللہ. آپ کے ٹخنوں تک پیر دکھ رہے ہیں آپ کے، سبحان اللہ. نہیں ہو سکتا، یہ اسلامی لباس نہیں ہے. الٹر کیجیے یا چھوڑ دیجیے، کوئی ضرورت نہیں ایسا لباس کی. ہاں خاندان در خاندان پہنے تھے، توڑ دیجیے ان رسومات کو جو آپ کو اللہ رب العزت کے پاس جہنمی بنا. یہ لباس اللہ قبول نہیں کرنے والا. یہ جسم جو لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے محرم بھی دیکھ رہے تو آپ کو گناہ گار مل رہا ہے، آپ کو گناہ مل رہا ہے. اس کو مانو باپ ہے بیٹی کو دیکھ رہا ہے اس حالت میں، شرم آنی چاہیے، اس کو تاکید کرنا چاہیے. لیکن مردوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی عورتوں کے لباس کھاتا نہیں بھائی وہ ان کا ہے، اپنا کچھ نہیں ہے. بس ہر معاملے میں آپ نے ان کا کر کے دو پیرلل گورنمنٹ چلا دی گھر کے اندر، ایک ان کی اور ایک میری ہے نا، ان کے. اور وہ پھر اتنے قابض ہوتے ہیں کہ تم صرف گھر میں اور کھا کے چل جاؤ بولتے، باقی تمہارا کچھ نہیں، باقی سب ہمارا ہے نا. یہ شادی طے کریں گے، رسومات یہ کریں گے، خرافات یہ کریں گے، گھر یہ چلائیں گے، سامان یہ خرید لائیں گے، آپ کے کپڑے بھی یہ لاتے ہیں. بلکہ شرم آتی ہے بہت سی بار مردوں کے انڈر گارمنٹس عورتیں خرید کے لاتی ہے. دیکھیے آپ بازاروں میں جا کے، کام تو مردوں کا تھا ہی، تو وہ سب کر رہی ہو پورا مکمل طور سے، اور آپ صرف ایک چھوٹی سی لوکل گورنمنٹ چلا رہے ہیں. اگر حکومت ہے آپ کی، اس لیے کہ مرد سرپرست ہے گھر کا، تو اس کی گورنمنٹ ایک طرح سے حاکم ہے، حاکم کی حکومت ہی ہے اس لیے حاکم کہلاتا ہے نا، مرد حاکم ہے. تو آپ نے تو اپنی حکومت پیرلل گورنمنٹ کو دے دی پوری، دھیرے دھیرے ہوتا ہے نا، ایسی دیا آپ نے. یہ ان کا معاملہ، یہ رسمات ان کی معاملہ ہے، یہ شادی بیاہ کا جو کرے ان کا معاملہ ہے، وہ فلاں ان کا معاملہ ہے. ایک زمانہ آتا پھر جب ایک انسان عمر 40-50 سال تک پہنچتا ہے اور وہ کچھ تبدیل لانا سوچتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، تو بولتے حضرت سیدھے ہو جاؤ، کہ تو فلی کنٹرول ان کا ہے. آپ کو بولنا پڑتا ٹھیک ہے میں کونے میں ہوں. اور بیچارے کبھی کبھار ہوتا ہے رسومات غلط ہے، فلاں خرافات ہے، اور کبھی کبھار شادی ہوتی ہے گھر میں تو باہر بیٹھے رہتے، اندر خوب تماشا چل رہا ہے. لوگ آ کے بولتے ہیں حضرت کیا بات ہے، آپ تو بتا رہے تھے فلاں فلاں. بولتے یار عورتیں غالب آ گئی، میں نے بولا تو میرے کو باہر کر دی. تو یہ حالت تو بنا لی ہم نے، پیرلل گورنمنٹ دے کے یہ حالت بنا لی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرد حاکم، میں کہہ رہا ہوں جابر نہیں کہہ رہا ہوں کہ جبر کرے ظلم کرے، لیکن اس نے ڈیسیجن میکر ہونا چاہیے. تو اس نے کہا کون سا لباس عورت پہنیں گی اور کون سا نہیں پہنیں گی، اس کی بیوی اور اس کی بیٹیاں. اتنے دو پہ کنٹرول کر لیجیے، باقی چھوڑ دیجیے. آپ آنے والی نسلیں ہوگی کنٹرول میں، آپ کی بیوی اور آپ کی بیٹیاں، یہ بیٹیاں مائیں بنیں گی، ختم ہو گیا معاملہ. دو پہ کنٹرول لا لیجیے، باقی میری والدہ سنتی نہیں سنتی والا مجھے کچھ لینا دینا نہیں ان سے. اس لیے کہ اللہ میرے والد سے پوچھیں گا اس کے تعلق سے، آپ کی والد سے آپ کی والدہ کو پوچھیں، میرے سے نہیں، میرے ماتحت نہیں ہے نا. میرے ماتحت لوگوں سے مجھ سے پوچھ، میری بیوی اور میرے بچے، بچوں میں بالخصوص پردے کا معاملے میں میری بیوی اور میری بچیاں لڑکیاں. تو اس معاملے میں تو بہت سخت ہونا پڑے گا آپ کو ڈکٹیٹ کرنا پڑے گا وہ کیا پہنیں گے اور کیا نہیں پہنیں گے. اور عورتوں کام ہے مردوں کی بات سنیں، وہ یاد رکھیں. اگر ایسا نہیں کریں گی تو اللہ رب العزت گناہ گار ہوں گی اپنے شوہر کی انکار، وہ بھی شریعت کے حکم کے اس میں انکار. نہیں ہم کو نہیں پہننا، یہ نہیں چلتا، آپ پہنا دیں گے، لوگ کیا بولیں گے. ارے لوگ